اب شب برات میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، جو لوگ کرتے ہیں اس رات میں پٹاخے بجاتے ہیں، اس سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ اپنے بچوں کو کوئی پیسے دینے چاہیے کہ وہ اس رات میں پٹاخے خرید کے بجائے اور بم پاڑے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بچوں پر بھی سختی کی جائے کہ یہ نہ کرے، اور بڑے بھی یہ نہ کرے۔ آج اللہ معاف کرے بچے ذرا سا کہتے کہ میرے لیے خرید کر دے دو پٹاخے، تو والد بھی خرید کر دے دیتا ہے، والدہ بھی پیسے دے دیتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ زہر مانگ رہا ہو تب تو ہم اس کو نہیں دیتے، لیکن جہاں دین کی بات آئے، پٹاخے وہ بجا رہا ہے تو ہم کہتے چلو بچہ ہے، اس کی خوشی ہو جائے گی۔ تو ایسی خوشی جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یہ خوشی نہیں ہے بلکہ یہ عذاب ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ کتنے لوگ اس پٹاخوں سے، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہو، رات کو ان کو نیند نہیں آ رہی اور یہ پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور کتنے حادثے ہوئے اس سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں، جو مر گئے اس رات فائرنگوں سے، اور کتنے بازار جل گئے اس رات میں پٹاخے کے اور بموں کے پھوڑنے سے۔ تو پہلا کام تو اس چیز سے پرہیز کی جائے۔ دوسرا کام، بعض لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں اور عبادت اجتماعی طور پہ نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح کی جماعت کرواتے ہیں۔ بعض عورتیں گھر میں جمع ہو جاتی ہے، ایک عورت ان کو صلاۃ تسبیح کی جماعت کراتی ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت یا اجتماعی طور پہ عبادت یہ نہیں کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پہ گھر میں انسان تنہائی میں اللہ کے ساتھ عبادت کر لے، ہاں میاں بیوی ہے تو اپنے گھر والے ہیں تو وہ عبادت کر سکتے، لیکن اس کے لیے دعوت چلانا، پورے محلے کو اکٹھا کرنا، دوسرے گھروں میں عورتوں کا جانا، مسجدوں میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور گپ شپ کرنا پھر عبادت کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اجتماعی طور پہ قبرستان جاتے ہیں، بعض عورتیں بھی جاتی ہیں قبرستان، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک رات اس رات میں قبرستان میں گئے، ہر شب برات کو نہیں گئے۔ تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی مرد چلا جائے اکیلے کسی دعوت کے بغیر تو ٹھیک، لیکن اس کو لازمی سمجھنا اور ہر شب برات میں اجتماعی شکل میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ گھروں میں آتے ہیں، تو وہ کھانے پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں اور مختلف قسم کی ڈشز، بولتے 7 قسم کی ڈشیں بناؤ، فلانا کرو، مردے آئیں گے آج۔ تو یاد رکھو مردے بالکل اس رات میں نہیں آئیں گے، کیونکہ مردے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا تو وہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے یا آراف میں ہوں گے، یعنی وہ جہنمی ہوں گے۔ تو جہنمی اگر ہے تو ان کو جہنم کے عذاب سے کون ایک دن کی چھٹی دے گا کہ آپ جائیں اور اپنے گھر میں جا کے آپ چلے جائیں۔ اور جو جنت میں ہیں تو جنت کے میوے اور پھل کھا رہے ہیں، مزیدار کھانے کھا رہے ہیں، ان کو آپ کے کھانوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے بعض جاہل مولویوں نے کہ مردے آتے ہیں اور وہ آپ دعوت کریں، کھانے پکائیں اور مولوی آ کے پھر خود کھا لے، اور اس سے آپ پرہیز کرنے چاہیے۔ گھر میں بس جو عام روٹین میں جو بنتا ہے وہی بنانا چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ تکلف کرنا، جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ بھی اس رات میں ادھار لے کے اس رات میں کھانے پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس رات میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر میڈیا سے، ڈراموں سے، فلموں سے، اور اسی طرح ٹک ٹاک کا جو فتنہ ہے آج کل، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس رات میں کم از کم، ویسے تو ہر رات اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم اس رات ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔